آج مجھے وقت ہے، میرے پاس وقت ہے، میری زندگی ہے۔ کل وقت ہاتھ سے نکل جائے گا تو زندگی ختم۔ جب زندگی ختم ہو جائے گی وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آج ہمارا انگریزی کے لحاظ سے سال کا آخری جمعہ ہے، 29 ہے دسمبر کی، 30، 31 آگے یکم نیا سال شروع۔ اگرچہ یہ انگریزی کے لحاظ سے ہے اور دوسرا سال اسلامی ہوتا ہے جس میں چاند کا لحاظ ہوتا ہے، اور ہمارے جتنے زندگی کے احکام اور مسائل تاریخوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان سب کا مدار مسلمانوں کی شریعت کے احکام کا وہ اسلامی سال پر ہے۔ ہمارا حج ہوتا ہے اسلامی سال کے آخری مہینے کی 10 تاریخ چاند کے لحاظ سے، 9 تاریخ چاند کے لحاظ سے۔ عیدیں ہماری ہوتی ہیں تو وہ بھی چاند کے لحاظ سے۔ اگر ہمارے روزے ہوتے ہیں تو چاند کے لحاظ سے رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوگا، روزے شروع ہو جائیں گے۔ چاند کے لحاظ سے مہینہ ختم ہوگا، روزے ختم ہو جائیں گے۔ ہماری شب برات ہوتی ہے تو وہ بھی چاند کے لحاظ سے۔ ہماری لیلۃ القدر ہوتی ہے تو وہ بھی چاند کے لحاظ سے۔ ہمارے ہاں ایک مستقل مسئلہ ہے عورتوں کی عدت کا۔ مرد خامد فوت ہو جائے، عورت نے عدت گزارنی ہے 4 مہینے 10 دن، تو وہ چاند کے لحاظ سے 4 مہینے 10 دن چاند کے لحاظ سے پورا کرنے ہیں۔ ایسے ہی اگر عورت کو کسی اور وجہ سے تفریق ہو جاتی ہے، تنسیخ نکاح ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، مرد سے خلو لے لیتی ہے، تب بھی عورت نے عدت گزارنی ہوتی ہے۔ اگر ماہواری کا مسئلہ نہ ہو، حمل کا مسئلہ نہ ہو تو 3 مہینے عدت ہوتی ہے، تو 3 مہینے چاند والے مراد ہوتے ہیں۔ تو ہماری ساری شریعت میں جو احکامات ہیں وہ چاند کی تاریخ کے لحاظ سے ہیں۔ قرآن مجید جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ سال کے اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینے بنائے ہیں تو وہ چاند والے مہینے مراد ہیں۔ پھر فرمایا کہ اربعۃ منھا حرم، 4 مہینے ان میں سے حرمت والے ہیں، تو وہ بھی چاند کے لحاظ سے 4 مہینے ہیں۔ تو اس لیے سال یہاں 2 چلتے ہیں، ایک اسلامی سال اور ایک انگریزی لحاظ سے سال۔ اب سال کوئی بھی ہو، ہماری زندگی تو بہرحال گزر رہی ہے، اور ہر سال جو اسلامی ہوتا ہے وہ انگریزی سال سے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے۔ انگریزی سال 10 دن بڑا ہوتا ہے۔ 3 سالوں کے بعد 1 مہینے کا فرق پڑ جائے گا، اور 36 سالوں کے بعد پورے 1 سال کا فرق پڑ جائے گا۔ اب جو لوگ زکوٰۃ کا حساب رکھتے ہیں تاریخوں کے لحاظ سے، تو وہ زکوٰۃ بھی ہمارے اسلامی سال کے لحاظ سے ہے۔ اسلامی سال کے 12 مہینے مکمل ہوں گے، زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب ظاہر ہے انگریزی سال کے 10 دن بڑے ہیں، تو 36 سال کے بعد وہ بندہ جو انگریزی کے لحاظ سے زکوٰۃ دیتا آ رہا ہے، ہر سال کوئی بھی آدمی ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے، جنوری میں، فروری میں، مارچ میں، اپریل میں، کسی بھی انگریزی مہینے کی کسی ڈیٹ کے لحاظ سے حساب کرتا ہے، تو اس کو 36 سال کے بعد 1 سال کی زکوٰۃ اور دینی پڑے گی، ورنہ اس پر 1 سال کی زکوٰۃ قرض فرض کھڑی رہے گی، گویا اس نے 1 سال کی زکوٰۃ نہیں دی ہے۔ چونکہ زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے اسلامی مہینے کے لحاظ سے، اور اسلامی مہینے کے لحاظ سے 36 سال جب انگریزی سال کے گزریں گے تو اس وقت اسلامی لحاظ سے 37 سال پورے ہو جائیں گے، تو وہ 1 سال کی زکوٰۃ وہ اس کی درمیان میں چلی جائے گی۔ اور غریب غرباء کا حق ہے زکوٰۃ، اللہ قرآن مجید میں بڑی وضاحت سے فرما رہے ہیں، یتیموں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، تو اس پر لازم، ورنہ یہ ان کا حق کھائے بیٹھا ہے، مارے بیٹھا ہے، چاہے وہ تہجد گزار نیک بزرگ کیوں نہ بنا پھرتا ہو، وہ روزانہ حج عمرے کیوں نہ کر رہا ہو ہر سال میں، اگر وہ اسلامی لحاظ سے سال کا زکوٰۃ کا حساب نہیں کرے گا تو 36 سال کے بعد اسے 1 سال کی زکوٰۃ اور دینی پڑے گی۔ تو بہرحال یہ 2 سال چلتے ہیں، ایک انگریزی لحاظ سے اور ایک
اسلامی لحاظ سے کوئی بھی چلے اتنی بات پکی ہے کہ ہماری زندگی برف کی طرح کم ہو رہی ہے، ہماری زندگی پگھل رہی ہے۔ اور یاد رکھو، ایک بندہ 10 روپے ضائع کرے تو یہ بھی فضول خرچی کرنے والا بن جاتا ہے۔ ایک بندہ اگر وضو کرتے ہوئے پانی زیادہ ضائع کرے تو یہ بھی فضول خرچی کرنے والا بن جاتا ہے۔ کوئی بندہ وقت کو کہیں ضائع کرے، زندگی کو کہیں ضائع کرے تو وہ بھی فضول خرچی کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور قرآن و حدیث ہمیں بار بار روک رہے ہیں، اے ایمان والو فضول خرچی نہ کرو، اے ایمان والو فضول خرچی نہ کرو، لا تسرفو، اسراف نہ کرو۔ اور قرآن ہمیں اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، وہ شیطان کی پارٹی کا ہے، وہ شیطان کے گروہ کا ہے، وہ شیطان کی جماعت کا ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ فضول خرچی نہ کرو۔ اب فضول خرچی پیسے کی کرو تب بھی گناہ ہے، فضول خرچی اگر وقت کی کرو تب بھی گناہ ہے۔ اللہ نے میرے جسم میں کتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، سوچنے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، سننے کی صلاحیت ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، کھانے کی، پینے کی، ہضم کرنے کی، چلنے کی، کمانے کی، خرچ کرنے کی، کتنی صلاحیتیں اللہ پاک نے ایک انسان کے وجود میں رکھی ہیں۔ ہر صلاحیت ایک نعمت ہے، اس میں سے جس نعمت کو بھی غلط خرچ کرے گا، بیکار خرچ کرے گا، فضول خرچ کرے گا، یہ بندہ فضول خرچی کرنے والا بن جائے گا، یہ شیطان کا بھائی بن جائے گا۔ اب گناہ مختلف ہیں، اور گناہ کو بندہ گناہ سمجھتا ہے تو کبھی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ اور یہ جو فضول خرچی والا گناہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ آج مسلمان اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یاد رکھو، یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا، یہ کبیرہ گناہ ہے فضول خرچی۔ میں اور آپ اپنی زندگی کے کتنے لمحات ضائع کرتے ہیں، کتنا وقت فضول خرچ کر دیتے ہیں، گپ شپ میں، ایویں سونے میں، ایسے جاگنے میں، ایسے بیٹھنے میں، ایسے موبائل پر، ایسے فلاں پر، کتنا وقت زندگی کا ضائع کرتے ہیں۔ اور پھر ہم بڑے ڈھٹائی سے کہتے ہیں، او جی میں نے گناہ کوئی نہیں کیا۔ کہتے یہ ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، حالانکہ ہم نے وقت کا جو لمحہ ضائع کیا ہے، ہم نے صرف گناہ نہیں، کبیرہ گناہ کیا ہے، کبیرہ گناہ۔ قرآن مجید حدیث پاک ہمیں بتلا رہی ہے، جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے، نیک لوگ، بزرگ لوگ، اللہ کے مقرب لوگ جب جنت میں پہنچ جائیں گے، جنت کے اعلیٰ درجات مل جائیں گے، پھر بھی ان کو ایک افسوس ہوگا، اور وہ افسوس یہ ہوگا کہ زندگی کا جو لمحہ بیکار ضائع جانے دیا تھا، اس کا افسوس جنتیوں کو ہوگا۔ حالانکہ جنت تو وہ جگہ ہے جہاں کوئی خوف، خدشہ، ڈر نہیں ہوگا، وہاں تو ہر چاہت جنتی کی پوری ہوگی۔ لیکن قرآن و حدیث بتلا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، یہ وقت اتنا بڑی قیمتی دولت ہے۔ آج میرا سال زندگی کا گزر گیا، 2 دن رہ گئے ہیں، 29 تاریخ ہے دسمبر کی، کل 30، پرسوں 31، 2 دن رہ گئے سال سے۔ میں بیٹھ کر کے، ہر بندہ ہم میں سے بیٹھ کر کے، تھوڑے سے منٹ کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر کے، اور یہ بات بھی خدا کا قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ 2 اکیلے بیٹھ کے سوچا کرو، مراقبہ کیا کرو کہ جنوری سے میرا سال شروع ہوا تھا، آج دسمبر کی آخری ڈیٹ آ گئی، میرا سال ختم ہو گیا، میں ذرا بیٹھ کے سوچوں میں نے اس سال میں کیا کھویا، کیا کمایا۔ کبھی یہ خیال آئے گا میں نے اس سال میں ایک مرلہ بنا لیا، میں نے اس سال میں ایک مکان بنا لیا، میں نے اس سال میں بچے کو فلاں درجے میں پڑھا دیا، فلاں نوکری دلوا دی، فلاں کرا دیا۔ جب دنیا کی چیزوں کو بیٹھ کے سوچے گا تو خدا کے لیے یہ بھی سوچ لینا کہ اس پورے سال میں نے اپنی قبر کے لیے کیا بنایا، میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا بنایا، میں نے اپنی بیوی بچوں کے قبر آخرت کے لیے کیا بنایا۔
صرف ان کی روٹی پانی میرے ذمے نہیں ہے، صرف ان کی دنیا کی ضرورتیں میرے ذمے نہیں ہیں، ان کی قبر آخرت بھی میرے ذمے ہے، یاد رکھیے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ قرآن مجید میں قسم کھا کے فرما رہے ہیں، قسم کھا کے فرما رہے ہیں، والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ زمانہ کیا ہے؟ اسی رات کا نام ہے۔ زمانہ کیا ہے؟ اسی دن کا نام ہے۔ زمانہ کیا ہے؟ اسی صبح کا نام ہے۔ زمانہ کیا ہے؟ اسی شام کا نام ہے۔ زمانہ اسی ہفتے کا نام ہے۔ زمانہ اسی مہینے کا نام ہے۔ زمانہ اسی سال کا نام ہے جو میری اور آپ کی زندگی میں گزر رہے ہیں۔ تو اس زمانے کی، اس وقت کی، تیری زندگی کی، میری زندگی کی رب کائنات قسم کھا کے فرما رہے ہیں، والعصر، زمانے کی قسم ہے، اس وقت کی قسم ہے جس کو تو ضائع کر رہا ہے، اس وقت کی قسم ہے جس کی بریک صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی وقت کو بریک نہیں لگا سکتی۔ میں روتا رہوں یا ہنستا رہوں، میں خوش رہوں یا پریشان رہوں، وقت کی گاڑی نے چلنا ہی چلنا ہے، وقت کی گاڑی کو بریک نہیں ہے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو وقت کو قیمتی بنا لے۔ 100 سال کا کافر ہو، بت کا پجاری ہو، کوئی مشرک ہو، کوئی بڑے سے بڑا گناہ گار، خطا کار، زانی، شرابی ہو، 100 سال بھی گزار دے اس گناہ میں، لیکن موت سے پہلے 1 منٹ کے اندر توبہ کر کے کلمہ پڑھ لے تو یہ وقت اتنا قیمتی ہے کہ اس 1 منٹ سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ جہنمی تھا، وہ جنتی بن گیا۔ یہ کس کے اندر اتنی پاور ہے؟ یہ پاور وقت کے اندر ہے۔ اس لیے وقت کے بدلتے بھی دیر نہیں لگتی۔ وقت پر کبھی ناز نہ کیا کر، اس لیے کہ وقت تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، وقت تیرے قبضے میں نہیں ہے۔ جوانی کا وقت ہے، ناز نہ کر۔ مالداری کا وقت ہے، ناز نہ کر۔ تیرے پاس آج پاور ہے، ناز نہ کر۔ تیرے قلم میں طاقت ہے، تو نو کر دے، یس کر دے، پرلے کا مقدر بدل جائے گا، لیکن ناز نہ کر، اس لیے کہ یہ تیرے قبضے میں نہیں ہے۔ تو اللہ پاک وقت کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں، والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ کسی بندے کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، ہر انسان، چاہے وہ کوئی انسان ہے، ہر انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، ہاں مگر وہ، نمبر 1 جو ایمان والے ہیں، نمبر 2 وعملوا الصالحات جو نیک اعمال والے ہیں، نمبر 3 وتواصوا بالحق جو ایک دوسرے کو حق کی بات کہتے ہیں، نمبر 4 وتواصوا بالصبر جو حق پر ڈٹے رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ یہ 4 صفات جس انسان میں ہیں، یہ خسارے سے بچ گیا، یہ گھاٹے سے بچ گیا۔ اس کے علاوہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ہر انسان خسارے میں، چاہے وہ کوئی امیر ہے، چاہے وہ کوئی غریب ہے، چاہے وہ کوئی پڑھا لکھا ہے، چاہے وہ کوئی ان پڑھ ہے، چاہے وہ کوئی دیہاتی ہے، چاہے وہ کوئی شہری ہے، چاہے کوئی مرد ہے، چاہے کوئی عورت ہے، چاہے کوئی جوان ہے، چاہے بوڑھا ہے، ہر انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ بچہ وہی ہے جو ایمان والا ہے، جو اعمال صالحہ والا ہے، جو حق والا ہے، جو صبر والا ہے۔ یہ 4 صفات جس کے اندر ہیں وہ خسارے سے بچا۔ تو میرے اللہ کے کلام نے، قرآن پاک نے مجھے اور آپ کو وقت کی قدر بتلائی ہے، وقت کی قیمت بتلائی ہے کہ انسانوں عقل سے کام لو، وقت کی قدر کرو۔ آج یہ وقت ہے، کل یہ گھڑی جب گزر جائے گی، ساری دنیا کی ساری حکومتیں الٹی ہو جائیں، ایک لمحہ بھی گیا ہوا واپس نہیں لا سکتی، ایک گھڑی بھی گئی ہوئی واپس نہیں لا سکتی۔ ساری دنیا کی ساری دولت بھی تیری میری زندگی کے 1 منٹ کی قیمت بھی نہیں بن سکتی۔ اللہ نے ایسی قیمتی دولت ہمیں دی ہے، صحت کی حالت میں دی ہے، عافیت کی حالت میں دی ہے، تندرستی کی حالت میں دی ہے، اعضاء کی سلامتی کی حالت میں دی ہے، تو کل خدا کے سامنے جا کے کیا عذر کریں گے کہ یہ سارا کچھ مجھے ملا ہوا تھا، لیکن پھر بھی میں آخرت نہیں بنا سکا، پھر بھی میں اپنی قبر کی فکر نہیں کر سکا، پھر بھی میں اللہ تجھے راضی نہیں کر سکا، میں اپنی اگلی زندگی نہیں بنا سکا، میرے پاس کوئی عذر ہوگا؟ اس لیے یہ سال کا آخر
ندا دے رہا ہے، صدا دے رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، پکار رہا ہے کہ میں آیا تھا تمہارے پاس، آج جا رہا ہوں تمہاری زندگی سے، 12 مہینے گزار کے جا رہا ہوں، سال گزار کے جا رہا ہوں، تو اپنے بارے میں جائزہ لے، کیا کھویا کیا پایا، تو نے زندگی اس سال کے اندر کیا حاصل کیا ہے؟ تو کہے گا میں نے کھایا ہے، میں نے پیشاب کر دیا ہے، میں نے پہنا ہے، میں نے پرانا کر دیا ہے، میں نے یہ لیا ہے، وہ بیچ دیا ہے۔ بھئی یہ کام تو دنیا کے کافر لوگ بھی کر رہے ہیں، کھانے پینے کا تو کام جانور بھی کر رہے ہیں۔ اگر یہی کام مسلمان کا بھی ہے تو پھر مسلمان میں، جانوروں میں، انسان میں، حیوانوں میں، مسلمان میں، کافروں میں فرق کیا ہوا؟ یہ تو وہ سارے کر رہے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والے ہیں، ہم آقا کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو پھر ہمارے اندر دوسروں میں فرق ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی زندگی کے وقت کا محاسبہ کرنا ہے۔ حضرت عمر جو مراد نبی ہیں، داماد علی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، لوگو اپنا حساب کتاب خود پہلے ٹھیک کر لو، وہ وقت آئے کہ جب فرشتے تمہارا حساب کتاب لیں اللہ کے حکم سے، اس سے پہلے اپنا کھاتا خود چیک کر لو، اس سے پہلے اپنی زندگی کا معاملہ خود حساب اپنا ٹھیک کر لو، ورنہ وقت آنے والا ہے جب باغ ڈور حساب کی فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگی، اللہ کے حکم سے وہ ایک ایک بندے کا حساب کریں گے۔ تو فرمایا اس وقت سے پہلے اپنا حساب کتاب خود ٹھیک کر لو۔ اور میرے رب نے کتنی رحمت فرمائی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، بڑے سے بڑے گناہ، بڑے سے بڑے گناہ، بڑے سے بڑے گناہ اگر کسی انسان کو پتہ چلے وہ کہے گا یہ تو قابل معافی جرم بھی نہیں ہے، لیکن میرے رب کی رحمت انتظار کر رہی ہے، سال گزر گیا ہے، اینڈ آخر آ گیا ہے، آج توبہ کر لے، اللہ پورے سال کا کھاتا معاف کر دے گا۔ اللہ پاک سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے، سنت